جی ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ اور بلوچستان کی صورتحال خاص طور پر اگر پچھلے ایک ہفتے سے جائزہ لیا جائے کہ جو جعفر ایکسپریس کو جس طرح اغوا کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا رغمال بنانے کا لفظ استعمال کیا گیا، اس کے بعد پھر نوشکی کا واقعہ اور ثانیہ، اور پھر خاص طور پر صوبائی اسمبلی میں ہمارے سابقہ اور وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک بلوچ اور موجودہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے درمیان ان ڈیڈ باڈیز کے بارے میں مکالمہ ہوا کہ اس کو دفنایا کس طرح گیا، کون ذمہ دار تھا۔ ہمارے آرمی چیف پرائم منسٹر وہاں پہنچے، اور یہ کہ لاسٹ ویک پورا ہفتہ جو ہے بلوچستان خبروں میں رہا، اور خبروں میں کے ساتھ ہی افواہیں اور جو مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان کانفلکٹ بھی نظر آیا، سویلین اور ملٹری کے۔ اب بڑی پہلی بار غالباً جو ماہرنگ بلوچ کو جو کچھ ہوا اس میں انہیں گرفتار کیا گیا، ان کی خواتین سمیت، اور کچھ 100 سے زیادہ کچھ کہتے ہیں گرفتار ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ حکومت بلوچستان کے ترجمان شاہد رند موجود ہیں۔ شاہد رند خود ایک صحافی بھی رہ چکے ہیں، ایکٹیوسٹ بھی رہے ہیں، اس لیے پورے صورتحال کو پس منظر سے دیکھتے ہیں۔ شکریہ شاہد۔ اب جو صورتحال ہے، اور میں نے دیکھا کہ خاص طور پر آپ کے بھی بڑے قریب رہے ہیں ڈاکٹر مالک بلوچ، ان کے اور سرفراز بگٹی کے درمیان جو اسمبلی میں مکالمہ ہوا غالباً ایک اچھا فورم تھا، اور وہ میں خبریں باہر گئیں کہ سیاسی لوگ گفتگو کر رہے تھے، اور خود ہمارے بگٹی صاحب نے یہ کلیم کیا کہ اب کوئٹہ کے فیصلے کوئٹہ میں ہوا کریں گے، بلوچستان کے فیصلے کوئٹہ میں ہوا کریں گے، کیونکہ ایک پرسیپشن یہ ہے کہ شاید اسلام آباد سے کوئٹہ کو چلایا جا رہا تھا، اس لیے شاید غلط طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا رہا تھا۔ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ ایک ہفتے میں جو کچھ ہوا، اب صورتحال سویلین یعنی بگٹی حکومت کے قابو میں ہے مکمل طور پر؟ مجاہد صاحب، سب سے پہلے تو تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو، اور آپ ساتھ بلوچستان پر بات کرنا میرے لیے ایسا ہے کہ ایک بہت ہی جونیئر آدمی ایک بہت ہی سینئر انسان سے بات کر رہا ہے۔ میں ہو سکتا ہے اس صورتحال کو گزشتہ 1 یا 1.5 دہائی سے دیکھ رہا ہوں، لیکن مجاہد بریلوی کوئی 4 سے 5 دہائیوں سے زیادہ ہو گئے ہیں صورتحال کو نہ صرف قریب سے دیکھ رہے ہیں بلکہ بہت سی انسائٹس ان کے پاس موجود ہیں۔ مجاہد صاحب دیکھیں، ایک چیز بہت واضح ہے، میں جو ایک جملہ کہا کہ ماضی میں بلوچستان کو اسلام آباد سے دیکھا گیا، وہ اس کی ایک بنیادی وجہ مجھے یہاں پر آ کر یہ محسوس ہوتی ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے خاص کر جو چیلنج ہے، ماضی میں بھی یہاں صورتحال ڈیولپ ہوتی رہی ہیں، ماضی میں بھی صورتحال کو جو ہے نمٹنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، لیکن حالیہ جو صورتحال ہے اس میں جو گزشتہ 2 دہائیاں رہی ہیں، ان گزشتہ 2 دہائیوں میں جو صوبائی حکومتیں موجود رہی ہیں انہوں نے کانٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر نیریٹو اور کاؤنٹر انسرجنسی پر کوئی کام نہیں کیا، جس کے نتیجے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عناصر جنہوں نے دہشت گرد کارروائیاں ماضی میں بھی کی ہیں اور گزشتہ 2 دہائیوں سے بھی کر رہی ہیں، ان کو ایک اسٹرینتھ ملی ہے، انہوں نے اس اسٹرینتھ کو گین کیا ہے، اور ہائیسٹ اسٹرینتھ پر آ کر اب ان کے حملوں میں اضافہ ہوا۔ شاید یہ تو ابھی ڈاکٹر مالک نے وہاں جب میں نے ان سے پوچھا، میرے ساتھ غالباً جب گزشتہ ہفتے جب انٹرویو کیا، اور تو ان سے میں نے یہ کہا کہ آپ کو بھی بلایا گیا تھا اس اجلاس میں جس میں آرمی چیف بھی تھے اور اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف بھی تھے، تو آپ نے وہاں موقف رکھا کس حد تک تھے؟ تو ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا، آپ کے ہمارے دوست ہیں، بڑے سینئر سیزن سیاستداں ہیں، بھارت سی ایم بھی رہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، جو حکومت ہے چاہے کوئٹہ کی ہو یا اسلام آباد کی، وہ یہ سمجھتی ہے کہ مذاکرات کا وقت گزر چکا، صرف طاقت ہی سے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا۔ میں ان کے منہ میں نے آپ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے منہ میں اپنے منہ میں ان کی زبان ڈال رہا ہوں۔ شاہد مجھے سب دیکھیں، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو جو کامنٹ کیا آپ خود اس کے راوی ہیں، لیکن ایک چیز بہت واضح ہے، ڈائلاگ کی اگر بات کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اسپیکر آف دا اسمبلی یہ بات کر چکے ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ ڈاکٹر مالک اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اسٹیک ہولڈر جو کہ اس وقت چاہے وہ پہاڑوں پر ہیں یا کہیں باہر ہیں، اگر وہ ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے، اور چیف منسٹر اپنا اختیار ڈاکٹر مالک کو دینے کو تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ایک ہول آف دا نیشن اپروچ کی ضرورت ہے۔ سرفراز بگٹی بہت واضح طور پر اسمبلی پر یہ بتا چکے ہیں کہ جب ڈاکٹر مالک کے دور میں ڈائلاگ شروع ہوا تو اس ڈائلاگ کے حوالے سے بھی پروونشل کیبنٹ
اور پروونشل اسمبلی لائل تھی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہے ڈائلاگ ہو یا ڈیٹرنس ہو، دونوں صورتوں میں ایک ہول آف دا نیشن اپروچ کی ضرورت ہے، جس میں ایک متفقہ فیصلہ ہو، جس کی ویلیڈیشن بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کرے، صوبائی حکومت کرے، اور پھر اس کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ کے فلورز کریں اور قومی سیاسی قیادت کرے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر کوئی پولیٹیکل شخصیت اٹھ کر یہ کہے کہ جی ہمیں اس معاملے میں جو ہے وہ اندھیرے میں رکھا گیا تھا یا ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، جو کہ ہمارے پولیٹیکل پریکٹسز کا حصہ رہا ہے ماضی میں. مجاہد صاحب لیکن شاید آپ تو خیر میں نے کہا نا کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے، پھر ایک لکھاری کی حیثیت سے بھی بلوچستان کی تاریخ میں محرومیوں کے سبب وہ بھی ایک بہرحال ہی ہے، کیونکہ جب تقسیم ہوا جب پاکستان بنا تو اس وقت بلوچستان حصہ نہیں تھا، اور اسی لیے آغا عبدالکریم ان کے ساتھی پہاڑوں میں چلے گئے، پھر نوروز خان پہاڑوں گئے. سب سے بڑی لڑائی بھٹو صاحب کے دور میں ہوئی، جس میں بہت بڑا اس وقت کے کہتے تھے کہ 4,000 لوگ دونوں سے مارے گئے. 3 تو بڑے آپریشن، 4 مجھے یاد ہیں. کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس وقت صورتحال اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ آپ چوتھا یا 5ویں آپریشن کی ضرورت ہے؟ جب میں آپریشن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو اس کے معنی کچھ کہتے ہیں جی وہ فضائی بھی ہوگا، پھر وہ زمینی بھی ہوگا. اس نہج پر صورتحال آ گئی ہے یا نہیں؟ ابھی آپ قابو میں لا چکے ہیں یا آپریشن جاری نہیں ہوا ہے کوئی؟ سر دیکھیے، اگر ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں، آپ نے چونکہ عبدالکریم کا ذکر کیا، بلوچستان کی جو اسٹوری نریشن ہے وہ 2 طرح کی ہے. ایک نیشنلسٹ اسکول آف تھاٹ کی نریشن ہے، اور ایک ایسی نریشن ہے جو کہ فیڈریشنسٹ اسکول آف تھاٹ گزشتہ 4-5 دہائیوں سے موجود رہا پرنس عبدالکریم کی بغاوت کے حوالے سے. لیکن گزشتہ جو حالیہ جو دہائی ہے اس میں پہلی مرتبہ ایک ڈفرنس یہ آیا کہ کاؤنٹر نیریٹو ہمیں سننے کو ملا نیشنلسٹوں کے سامنے، جس کو سرفراز بگٹی بطور پولیٹیشین بھی، بطور ہوم منسٹر بلوچستان، پھر اس کے بعد سینیٹر اور پھر اب وزیر اعلیٰ کے طور پہ لیڈ کرتے ہیں. ان کا ایک کاؤنٹر نیریٹو یہ ہے کہ وہ انسرجنسی بھی یا وہ بغاوت بھی، پہلا سوال وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ کیا خان کلات کے بھائی کی بغاوت اپنے بھائی کے فیصلے کے خلاف تھی یا پھر ریاست کے خلاف تھی. اس کا تعین ابھی ہسٹری نے کرنا ہے، لازمی سی بات ہے. ایک نیریٹو کے سامنے دوسرا کاؤنٹر نیریٹو ہے. باقی جو آپ نے بات کی لا اینڈ آرڈر سچویشن، نہیں پھر میں ایک اور آپ کو کہتا ہوں کہ بہرحال بھٹو صاحب کے دور میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ختم کیا گیا. اس میں میں یہ بھی جانتا ہوں اور کہ بہرحال نیپ میں یا بی ایس او میں ایک مہم جو ایلیمنٹ تھا جو پہلے سے رابطے میں تھا، اور خود جنہوں نے بدنجو کی گورنمنٹ کو نہیں چلنے دیا، پھر بعد میں وہ کھڑے بھی ہوئے. اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن غالباً جو 4 سال چلا ہوا ایک بہت بڑا فوجی آپریشن تھا باقاعدہ، اس میں شاہ ایران کے ذریعے بھی مدد لی گئی اور بہرحال انجام کو پہنچا. لیکن وہ سرداروں کا تھا، نوابوں کی ساتھ کر رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے پناہ لے لی ضیاء الحق کے دور میں. موجودہ جو کچھ ہے اس میں ہمیں ایک ناراض نہیں میں کہوں گا، زیادہ تر وہ لوگ نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پیاروں عزیزوں کو گمشدہ لاپتہ کیا گیا. آپ کے چیف منسٹر بھی مانتے ہیں کہ لاپتہ گمشدہ افراد ایک ایشو ہے. تو آپ اپنی طرف سے ایک ہمیں ابھی تک نہیں ملا کہ گورنمنٹ آف بلوچستان ایک بتا دے کہ 240 اگر لوگ گمشدہ ہیں، لاپتہ ہیں، جن میں یہ ہیں، ان میں یہ کہاں چلے گئے ہیں، پہاڑوں پہ چلے گئے ہیں، ہم نے نہیں پکڑا، موجود ہیں تو پیش کر دیں. مثلا اس وقت سب سے بڑا ایشو انہوں نے جو لانچ کیا اور جو ایک جسے کہتے ہیں بازاری زبان میں بک بھی رہا ہے، اور وہ ہے گمشدہ لاپتہ افراد. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ایشو تھا کہ جس پر اتنی بڑی بغاوت ہوتی، اتنا بڑا رد عمل ہوتا؟ مجاہد صاحب، آپ نے دیکھیں 2 باتیں کہی. آپ نے نیب کی گورنمنٹ کے ہٹائے جانے کا تذکرہ کیا شاہدوں نیب کی گورنمنٹ ہٹائے جانے کا آپ نے تذکرہ کیا، لیکن آپ نے ساتھ میں اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ کچھ ایسے عناصر اس وقت بھی موجود تھے. پچھلی موومنٹس میں یا موجودہ موومنٹس میں صرف ایک فرق ہے کہ پچھلی موومنٹس کو سرداروں نے لیڈ کیا، موجودہ جو صورتحال ہے اس میں سردار ارریلیونٹ ہو چکا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے. دوسری بات جو آپ نے لاپتہ افراد کے حوالے سے کی، دیکھیں لاپتہ افراد کے حوالے سے موجودہ صوبائی حکومت صورتحال سے انکار نہیں کرتی، لیکن اس کے نمبرز پر اس کا جس کا ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے. جو کلیم کیا جاتا ہے وہ اتنا نہیں ہے. بلوچ ایشو کے بعد جو ہے مسنگ پرسنز کا ایک کمیشن بنا، اس کمیشن نے بہت سی چیزوں کی تحقیق کی. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں یہاں کی صوبائی حکومتوں نے نہ تو کاؤنٹر انسرجنسی کی کوئی پالیسی بنائی، نہ کاؤنٹر ٹیررزم کی کوئی پالیسی بنائی.
اس کے ساتھ ساتھ یہ لاپتہ افراد کا ایشو تھا. ڈاکٹر مالک صاحب 2.5 سال وزیر اعلیٰ رہے, اپنے نیشنل پارٹی کو لیڈ کرتے رہے, پھر اس کے بعد 2.5 سال وہ نون لیگ کے اتحادی رہے, پھر سردار اختر مینگل صاحب عمران خان کی 3.5 سالہ گورنمنٹ اتحادی رہے, پھر اس کے بعد یہاں قدوس بزنجو کی گورنمنٹ فارم کرنے میں حصے دار رہے. ان 10 سالوں اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی عملی اقدام اگر اٹھایا گیا ہو تو مجاہد صاحب وہ میرے اور آپ کے سامنے ہو تو ہم اس پہ ڈیبیٹ کر سکیں, لیکن موجودہ صوبائی حکومت اس کے لیے عملی اقدام اٹھانے جا رہی ہے. اس کے ڈرافٹ کو حتمی شکل دے چکی ہے, لیکن لازمی سی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ایک الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں, وہ ایک چیز پروپوز کر سکتے ہیں, اس کی حتمی منظوری کیبنٹ اور صوبائی اسمبلی نے دینی. ارے میرے خیال میں غالباً پہلی بار یعنی ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ نے بڑی فراغ دلی کا مظاہرہ کیا, میں تو کہوں گا لفظ استعمال مجھے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کہ مارنگ بلوچ پورے بلوچستان میں جلسے جلوس کرتی رہیں, دھرنا دیتی رہیں, بیٹھی رہیں, اور وہاں اس طریقے سے انٹرپٹ نہیں کیا گیا. لیکن بہرحال جب کوئٹہ میں جو کچھ ہوا تو اب انہیں گرفتاری ان کی انسداد دہشت گردی کی غالباً مقدمات اور بھی ہیں. اب یہ ہے کہ آپ کی ایک الیکٹڈ سویلل گورنمنٹ ہے, بھٹی صاحب خود بھی فیس کر چکے ہیں, میں جانتا ہوں, اور وہ بھی جانتے ہیں کہ جب نواب اکبر خان کے دور میں وہ بڑے کڑے حالات میں تھے, تو کوئٹہ آ کے میں ان کا انٹرویو کرتا تھا, وہ بڑے آتے تھے جیپ میں اکیلے چلتے ہوئے, پھر ان کے ساتھ جب درجہ داخلہ بنے تب بھی میں ساتھ ان کے رہا, تو اس لیے وہ اس وقت اپنے رائٹ کی بات مانگتے تھے. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں کتنی انہوں نے جو کچھ کیا ہو یکجہتی کونسل نے, ان کا ٹرائل ہوگا, کوئٹہ میں ہوگا, فری ہوگا, وکیل فراہم ہوں گے, کیا ہوگا؟ دیکھیں اس وقت تو جو اسٹیٹس ہے بینگ اے اسپوکس پرسن گورنمنٹ آف بلوچستان, جو میں چیز آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں, مارنگ بلوچ کی گرفتاری 3 MPO کے تحت ہوئی ہے, اور 3 MPO کا اختیار ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس ہے, اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اس اختیار کو صرف اس لیے استعمال کیا کہ اس رات جو صورتحال پیدا ہو چکی تھی, اس صورتحال میں جن 3 افراد کے متعلق ان کا یہ کلیم تھا BYC کا کہ وہ پولیس کی فائرنگ سے مرے ہیں, لیکن انہی کے اہل خانہ نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس کو آ کے یہ ریکویسٹ کی کہ ان لاشوں کو ان سے برآمد کروا کے انہیں حوالے کیا جائے تاکہ وہ ان کی تدفین کر سکیں. اگر آخر میں آپ سے کنکلوڈ اور پوچھوں کہ آپ یعنی ہسٹری کے یقیناً اس میں کہ بڑی بڑی واریں ہوئیں, چاہے ویتنام وار ہو, چاہے کورین وار ہو, ایون یہ کہ جو حالیہ دنوں میں جو فلسطین کی وار ہو, وہ تو خیر ایک وار ہوئی ہے, پوری مکمل اسرائیل کی جاریت ہے, لیکن جو انسرجنسیاں ہوئیں ان میں سٹنگ گورنمنٹ کبھی بھی راستے دروازے کھڑکیاں نہیں کھلتی, اور بیک ڈور چینل استعمال ضرور ہوتا ہے, چاہے کتنا ہی شدید مزاحمت یا بغاوت ہو. تو آپ لیکن کچھ تاثر یہ آ رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں جی اب ایک حلقے کی جانب سے, چاہے اسٹیبلشمنٹ کا لفظ کروں, چاہے حکومت کا کہوں, کوئٹہ اسلام آباد کی, کہ نہیں کوئی مذاکرات, کوئی بات چیت نہیں ہوگی, اب ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ میں لفظ ڈاکٹر صاحب والا استعمال نہیں کروں گا کہ نہیں ختم کر کے رہیں گے اس بغاوت یا مزاحمت یا جو بھی نام دیں. جیسے دیکھیں, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ماضی میں یہاں پر کوئی پالیسیز اس حوالے سے نہیں رہی. ایک سب سے بڑی چیز جو کہنے کی ہے گزشتہ 2 دہائیوں میں, ایک یہ بھی المیہ رہا کہ اس لڑائی کو واضح طور پر پولیٹیکل حکومتوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ یہ لڑائی دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کی ہے. دس از ویری فرسٹ ٹائم جب پولیٹیکل گورنمنٹ یہ بہت واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ یہ لڑائی سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کی نہیں ہے, یہ لڑائی ہول آف دا نیشن ہے, اور اس لڑائی کو پروونشل گورنمنٹ لیڈ کرے گی. نمبر 1 پوائنٹ یہ جس پہ بالکل کلیئرٹی ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی. لیکن ایک چیز جو سب سے بڑی اہم ہے, جو آپ نے بیک ڈور چینلز کی بات کی, مجاہد صاحب بیک ڈور وہاں پہ کھولنے کی بات ہوتی ہے جہاں پر فرنٹ ڈور کھولے ہوئے نہ ہو. وزیر اعلیٰ بلوچستان, ان کا وزیر اعلیٰ ہاؤس, ان کی گورنمنٹ, ان کے فرنٹ ڈورز اوپن ہے, اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو افراد جنہوں نے ہتھیار بھی اٹھائے ہیں ان سے بھی بات ہو سکتی ہے, لیکن انہیں پہلے ریاست اور اس کی آئین کو تسلیم کرنا ہوگا. شکریہ. شاہد رین, ترجمان حکومت بلوچستان, جو بھی یقیناً ان کا ایک پالیسی وہی ہے جو اس وقت بگٹی حکومت کا کوئٹہ میں ہے, اور ایک حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ جو اسلام آباد کی حکومت کا ہے. چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, اور بلوچستانی کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ بہرحال ایک بڑا ایشو ہے, اس پر اس کو فیس کرنا ہے, اور جتنا ہم سامنے لا سکتے ہیں وہ لائیں گے بھی. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. میرے ساتھ سینیٹر ثنا بلوچ ہیں. اب تو ماشاءاللہ بڑے سینئر سیزنڈ رہنمائی کہوں گا, اور بلوچستان کی سیاسی تحریک کو جو نظریے اور فکر کے حوالے سے دیکھتے ہیں, میں خیال ہے چند لوگ ہیں جن سے اس طرح کے ڈائلاگ ہو سکتے ہیں. میرا بھی ایک تعلقہ دیرینہ رہا ہے. شکریہ ثنا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سند میں آپ نے ہم نے سنا ہے, پڑھا ہے, 48 کی تحریک کو دیکھا ہوگا. 74 اور 6 والی تحریک کو تو خیر کسی حد تک ایک طالب علم کی حیثیت سے میں دیکھتا بھی رہا, تھوڑا بہت اس میں حصہ بھی ڈالا. بعد میں خیر ایک بڑا گیپ آیا. لیکن وہ جو تحریکیں تھیں, مزاحمتی کہہ لیں, قومی کہہ لیں, اس وقت تک آزادی کا بھی لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا, ان میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ وہ نسلی اور لسانی نہیں ہوتی تھی. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ والی جو اس وقت جو حالیہ تحریک ہے, جو 2006 کے بعد جس نے زور پکڑا اس شکل میں, اس میں جو اس کا جو یہ پہلو ہے, اور جو آپ اور ہم تو ابھی میں نے ڈاکٹر مالک سے بھی بات کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں جی ہم تو کہتے ہیں کہ بے گناہ لوگوں کا قتل کرنا جو ہے وہ انسانیت کا قتل ہے. تو یہ کیا سبب ہے, یہ کون سا ایلیمنٹ کیسے داخل ہوا ہے؟ کچھ لوگ اس کو داعش سے بھی رشتے جوڑنے لگے ہیں, کابل سے بھی کر رہے ہیں, جو شاید میں اس طرح یقین اس پہ نہیں کرتا. جی سینیٹر بلوچ. مجاہد بھائی تھینک یو ویری مچ سر. آپ مجھ سے زیادہ تو بلوچستان کی سیاست پہ آپ کی نظر ہے, آپ نے کتاب بھی لکھا ہے, معاملات کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. بالکل, جب آپ گزشتہ تقریباً 50 سال پہلے جو بلوچستان میں چلنے والی تحریک ہے, آج کی تحریک کا موازنہ اس سے بالکل نہیں کر سکتے, کیونکہ اس وقت جو تحریک ہے وہ کسی اور نیچ پہ پہنچ گیا ہے. بالخصوص بلوچستان کی میں سیاسی تحریک کا ذکر کر رہا ہوں. بلوچستان کی جو مزاحمتی سیاست ہے, تحریک ہے, وہ بلوچستان میں ہمیشہ رہی ہے. بدقسمتی سے اس میں جو جس طرح کا بھی ایک فیز آیا ہے, کہ میں یہ سمجھتا ہوں اسلام آباد کی بہت بڑی غلطی ہے کہ اسلام آباد کے میں شاید کوئی اس طرح کی دور اندیش سنجیدہ معاملہ فہم لوگ نہیں ہیں جو بلوچستان کے ان تکلیف اور مشکلات کو سمجھ کے اسیسمنٹ کرتے, اور ساتھ ساتھ جس طرح یہ جو نہیں کہتے ہیں کہ جو فالٹ لائنز ہے ان گیپس کو کم کرنے کی, فل کرنے کی کوشش کرتے, تو وہ فالٹ لائنز جو ہیں وہ فل نہیں کیے گئے. تو آہستہ گریجولی جب یہ پہلے کچھ آپ کے جو گریونسز تھے یا بلوچوں کی شکایتیں وہ اداروں سے تھی, قانون سے متعلق تھی, آئین سے متعلق تھی, ترقی سے متعلق تھی, اب یہ ان کو محسوس ہونے لگا ہے کہ شاید وہ کہ میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ کوئی بھی ایتھنیسٹی کو کسی دوسری ایتھنیسٹی پہ یا نسلی گروہ کو کسی دوسرے نسلی گروہ پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے, اور کوئی بھی قومی سیاسی تحریک کو نسلی بنیادوں پر نہ آگے بڑھ سکتی ہے, نہ آگے وہ اس کو کوئی حوصلہ افزا نتائج مل سکتے ہیں. تو لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب فرسٹریشن, مایوسیاں, بدگمانیاں اور دوریاں جب بڑھتی ہیں, پھر اس کے بعد یہ رشتے یہ بہت کمزور پڑ جاتے ہیں. نہیں سینیٹر آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ سے اس حد تک اختلاف کروں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو بھٹو صاحب کی اتفاق, یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ اس وقت بھی بھٹوس کے حکومت ہے بلوچستان میں. اس وقت جو حکومت ہے وہ تو بہت بڑی انسرجنسی تھی, ایران کی بھی مدد تھی, ہزاروں لوگ پہاڑوں پہ گئے, مارے گئے, لاپتہ ہوئے, اور یعنی جو وہ تو آپ کو بھی میں نے کہا, آپ کو مجھ سے زیادہ شاید تاریخ سے علم ہو, پھر ادھر کابل چلے گئے, ماسکو چلے گئے. لیکن جو لیڈرشپ تھی جو بدنجو مینگل, اس وقت تو چلے بدنجو مینگل مری 4-5 بڑے سمجھے جاتے تھے ان کی شکل میں, یا پھر آپ کی بی ایس او تھی یا یہ لوگ تھی. لیکن سینیٹر بھی آپ کے سیٹلر بھی سینیٹر ہوتے تھے, پشتون ہوتے تھے, لیڈرشپ میں بھی آگے ہوتے تھے. قربانی میرا کہنے کا مطلب یہ کہ وہ بہت بڑی تحریک تھی, شاید جو 70 کی تحریک کا میں ذکر کر رہا ہوں. اس کی تو تھوڑی سی فیس لیس بھی ہے. اب کچھ نام آنے شروع ہوئے ہیں کہ جن کو ہم پہچاننے لگے ہیں, لیکن وہ تو نام تھے دہائیوں کے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک پلانٹ کیے گئے ہوں مہم جو افراد, تاکہ اس سے تو نقصان پہنچے گا نا. ثنا بلوچ, آپ کے میرے لیے مشکل ہوگا نا کہ تحریک کو آپ سپورٹ کریں, اس کی حمایت کریں, اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اس کے ساتھ لڑیں. میں ایگری کرتا ہوں جب بھائی, اس وقت بلوچستان میں جو تحریک تھی اس میں یقیناً جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اس کی جو ویزیبل لیڈرشپ تھی, فیس جو اس کا تھا, وہ بہت ہی اسٹرانگ قسم کے بڑے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز تھے جن کا نام ذکر آپ نے کیا. اور پھر اس وقت تو یہ تھی کہ وہ تحریک جڑی ہوئی تھی پھر یہاں پر سارے مظلوم محکوم اقوام کے ساتھ, انٹرنیشنلی امن کیمپ کے ساتھ, اور اس کے جو خد و خال تھے زیادہ ترقی پسند اور بائیں بازو کی طرف تھے, وہ ایک الگ سی ایک تحریک تھی. لیکن جو یہ ابھی گریجولی بلوچستان میں جو موومنٹ ڈیولپ ہوئی ہے, یہ ویسے لیے میں نے دوبارہ کہا کہ اسلام آباد کی کچھ غلط پالیسیاں تھی جس نے تمام چیزوں کو
میں بھٹو صاحب کی بھی طرف ہاں نہیں لانا نہیں چاہتا. اگر میں کہوں تو بھٹو صاحب کے اپنے تاریخ میں، بھٹو خاندان نے اپنی تاریخ میں بلوچستان کے 3 ابواب ملٹری آپریشن کے انہوں نے شامل کر لیے. 73 سے 77 کا تھا وہ بہت بدصورت، بہت ہی بدنام زمانہ آپریشن. پھر اس کے بعد جب یہ 2008 میں بھی جب حکومت میں آئے ہیں تو بلوچستان کے اندر یہ سلسلہ جاری رہا. ریکنسیلیشن، کانفیڈنس بلڈنگ، بلوچستان میں مسلط کا عمل، بلوچستان کے مسائل کو سنجیدگی سے دیکھنا، ایسی کچھ کاسمیٹک چیزیں کی گئی. دیکھیں کاسمیٹک چیزیں آپ نے 18ویں ترمیم کر دی، آپ نے ایک چھوٹا سا پیکج دے دیا، 5000 ملازمتیں دے دی. یہ کاسمیٹک چینجز تھی، کاسمیٹک انیشیٹوز تھے. جو سسٹینیبل انیشیٹوز ہوتے ہیں، جو لانگ ٹرم پیس اور ریکنسیلیشن کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وہ اس میں بالکل موجود نہیں تھے. تو اس لیے اب بلوچستان کے مسئلے کا حل ہمیشہ بار بار ہم یہی کہہ رہے ہیں، ابھی تک گنجائش ہے. میں کبھی بھی مایوس نہیں آؤں، میں بالکل پریگمیٹک سا سوچتا ہوں. میں بلوچستان نہیں، میں نے پوری دنیا کے جتنے تنازعات کو پڑھا ہے، دیکھا ہے. بلوچستان کے تنازع کا حل اب بھی نکل سکتا ہے، لیکن آرش اور آرڈ لائن اپروچ سے نہیں سکتا. آرڈ اسٹیٹ کا اپروچ بلوچستان کے اندر غربت، پسماندگی، مایوسی اتنی بڑی ہے کہ اب آپ ان کو جتنا بھی آپ دبائیں گے تو آپ اسی طرح سمجھیں کہ یہ تحریک وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی نقصان دیں گے، آپ کو بھی نقصان دیں گے. تو میرے خیال میں ریاست کو تو اسی سنجیدگی کا مظاہرہ کر کے جو سافٹ پالیسی ہے یا سافٹ اپروچ بلوچستان میں ابھی تک اپلائی نہیں ہوا. آئینی آج کے بجائے ہم کہتے ہیں آئینی آج سے بلوچستان کو نپٹیں. اس میں اگر سینیٹر بلوچ، اگر میں آپ کو یہ کہوں، آپ کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کو بھی، یعنی چاہے ڈاکٹر مالک بلوچ ہوں، چاہے سردار اختر ہوں، یا اور بھی آپ لوگ دوست ہوں، یعنی وہ بھی کیونکہ جو محرومیاں تھیں، یا مثلاً بہرحال یہ تو حقیقت ہے نا کہ سردار اختر جو ہے وہ 2.5 سال تک تحریک انصاف کی حکومت کا حصہ رہے، انہوں نے بعد میں مایوس ہو کے چھوڑا. ڈاکٹر مالک جو ہے وہ 2.5 سال تک چیف منسٹر رہے، وہ حصہ بنے شریفوں کا، اور ابھی تک ان کا پارٹ بنے ہوئے. مثلا یہ ڈاکٹر اختر مینگل، سردار اختر مینگل اور ڈاکٹر مالک بلوچ کی پالیٹکس کی بھی تو ناکامی تھی، جس کے سبب جب جگہ خالی ہوئی تو زیادہ شدت پسند لوگ آئے، وہ لوگ آئے جو ان بیریئر کو نہیں مانتے، جن کا آپ لحاظ رکھتے تھے، یعنی قومی پروگریسو لیفٹسٹ. تو اس میں آپ کی جو بھی نیشنل لیڈرشپ ابھی کی ہے، یعنی یہ ٹھیک ہے، جو مینگل مری تو اب ریلیونٹ ان معنوں میں کہ اب ان کی وہ جو روایتی سیاست تھی وہ تو ختم ہو گئی. لیکن آج کے سیاست میں ڈاکٹر مالک یا اختر مینگل 2 بڑے نام تھے جن کو میں دیکھتا ہوں، وہ بھی تو ریلیونٹ ہو گئے نا. ہم دیکھیں ہمیں ناکام کس نے کیا. ہم نے بڑے کشادہ دلی کے ساتھ جمہوری انداز میں پاکستان کے فیڈرل فریم ورک میں، پارلیمانی نظام میں بلوچستان کے مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی. سردار عطا اللہ مینگل نے جب بالخصوص 1997 میں آ کے ایک دفعہ پھر بی این پی بنائی. اس سے پہلے 1988 میں ہم نے بلوچستان نیشنل الائنس بنایا، جس میں اکبر خان بگٹی وزیر اعلیٰ بنے، وہ بھی صرف 11 سے 12 مہینے کے لیے. پھر اس کے بعد تھوڑا سا جب اس وقت حالات خراب بھی ہوئے، اس کے باوجود سردار عطا اللہ مینگل نے بلوچستان نیشنل پارٹی بنایا. بزنجو کے فرزندان ڈاکٹر مالک صاحب کو یا ڈاکٹر مالک صاحب وغیرہ ایک تو دوست نہیں تھے، میجورٹی بلوچ کوپرس جو ہے وہ سردار عطا اللہ مینگل کے پاس اس پارٹی میں شامل تھے کہ ہم پاکستان کے آئینی فریم ورک میں بلوچستان کے مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں. تو یہ جو ہماری جو کیا کہتے ہیں کہ پیشکش کا، ہماری اس مسالتانہ کوشش کا، سردار عطا اللہ مینگل کی، ہم سب کی، اس کا کوئی مثبت جواب اسلام آباد نے، اس کی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں دیا. وہ یہ سمجھے کہ شاید بلوچ اب بہت کمزور ہو گئے ہیں، یہ اب مانگنے پہ آ گئے ہیں، یہ اب الیکشن میں ووٹ مانگتے ہیں، پھر آ کے آئین کے اندر چھوٹی موٹی ترمیم کے لیے ہمیں منت وزاری کریں گے، یہ این ایف سی ایوارڈ میں کچھ روپے مانگیں گے. یہ ریاست کے اندر جو تھنک ٹینک ان کی ہے، ان کی جو سوچ ہے، فہم اور فراست جس کو میں کہتا ہوں، جو ریاست کے مختلف اداروں میں موجود ہوتا ہے، اس کی کمی تھی. اس نے سردار عطا اللہ مینگل کے بیٹے کو 15 مہینے سے زیادہ حکومت کرنے نہیں دیا. ڈاکٹر مالک کی حکومت بھی وہ 2.5 سال، وہ بھی قرض کی حکومت تھی، وہ بھی رینٹ رول تھا. رینٹ رول سے مراد یہ بھی، وہ بھی کرائے کی حکومت تھی. بلوچستان کے اندر بلوچستان کی جینین کومپرس ویژنری سنجیدہ لیڈرشپ کو کبھی بلوچستان میں کام کرنے نہیں دیا گیا. کیونکہ جب آپ حکومت کرتے ہیں تو یو نیڈ ٹو ہیو اے 30 to 40 ایئرز، ایٹ لیسٹ کم از کم 20 سال کے لیے، 10 سال کے لیے آپ بلوچستان کے دیکھیں. بلوچستان کا جو مسئلہ کیا ہے، یہ جو ابھی تک ہماری رگوں میں پیوست ہے یا ہماری سیاست میں پیوست ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی ارتقاء کا عمل 1948 میں رک گیا، ہماری قومی ارتقاء کا عمل 1948 میں رک گیا، ہماری ترقی کی ارتقاء کا عمل جس کو ہم ایوولوشن کہتے ہیں، یہ تینوں رک گئے. یہ ابھی تک رکے ہوئے ہیں.
انسان بڑھ رہے ہیں, آبادیاں بڑھ رہی ہیں, لوگوں میں تعلیم آ رہا ہے, شعور آ رہا ہے, لیکن یہ 3 سیاسی عوامل کسی بھی قوم کی سیاست اور زندگی کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں. یہ 3 عوامل کی جو ایوولوشن ہے, ترقی ہے, وہ رک گئی. میں اس پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں, اس پہ یہ انٹلیکچولی فلسفیکلی میں بھی چاہ رہا تھا سینیٹر ثنا کہ کیونکہ سوری ٹو سے آپ کو علم ہے کہ یہاں تو ہم لوگ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو کیمرے اصل تو میں اس سامنے میں آپ مجھے دیکھتے ہیں, لیکن پیچھے کیمرہ والا ہوتا ہے کوئی جو کہتا ہے جی آپ تو سینیٹر ثنا سے پتہ نہیں کتنی دیر بھی گفتگو کر سکتے ہیں. اور ہے بھی ایسی بات کہ میں جن لوگوں کے ساتھ پہلے ایک زمانہ تھا بڑا انجوائے کرتا تھا, جب ولی خان بنجو سے گفتگو کر کے, اب آپ چند لوگ رہ گئے جن سے گفتگو کر کے میں انجوائے بھی کر سکتا ہوں. لیکن آخری اسپیسیفک میں یہ سوال کروں, اس حالات اس نہج پر پہنچنے کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے یا بات چیت کے ذریعے یا ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے جو اس وقت لڑ رہے ہیں؟ بریلوی صاحب, بالکل, جب کسی بھی 2 فریقوں کے درمیان معاملات بالکل اس نیچ پہ پہنچ جاتے ہیں, یہ بہت اہم امپورٹنٹ جو ہے ایک جنکچر ہوتا ہے, موڑ ہوتا ہے, جہاں پر جو طاقتور ہے یا ریاست ہے جس سے کچھ چیز مانگا گیا ہے, وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اور اعتماد کی بحالی کے اقدامات اگر ریاست کی طرف سے گریجولی ہوں, یہ ایک قسم کا مذاکرات آج کل کی دور میں یہ جو 2 وہ کیا کہتے ہیں وارنگ پارٹیز ہیں, لڑنے والی پارٹیاں ہیں, ان کے درمیان ٹیبل پہ آمنے سامنے بیٹھ کے مذاکرات نہیں ہوتا. مذاکرات ایسے صورتحال میں اٹس ٹو گیو اینڈ ٹیک. آپ تھوڑی سی ریلیکسیشن دے دیتے ہیں, سی بی ایمز ہیں, لاپتہ افراد کی رہائی کرتے ہیں, تینوں جیلوں میں لوگوں کو بند نہیں کرتے ہیں, سیکیورٹی جو آپ کا اپریٹس ہے اس کے چیک پوسٹ کم کر دیتے ہیں, لوگوں کی نارمل زندگی میں بہتری لاتے ہیں. آپ نے یہ جو ایک غیر جمہوری سا حکومت اور نظام اگر قائم کیا ہے, اس کو ڈسمینٹل کر کے, انڈو کر کے, کوئی تھوڑی سی سافٹ سی کوئی کمپوزیشن والی کوئی حکومت بنا کے لے آتے ہیں. دیئر از اے پاسبلٹی. میں نے اسی لیے کہا کہ دنیا میں کسی بھی موڑ پہ سنجیدہ قومیں پریونٹیو کنفلکٹ میجر کرتے ہیں, کنفلکٹ کو پریونٹ کرتے ہیں. جب ہم اس کو پریونٹ نہیں کر سکے, ہم اس کو ریزالو کر سکتے ہیں. تو ہم کنفلکٹ ریزولوشن موڈ میں آئے ہیں, اس نیج پہ پہنچ گئے ہیں, اینڈ دیر از اے پاسبلٹی ٹو ریزالو اٹ اف دیر از اے ول. سینیٹر ثنا والے جلدی آؤں گا آپ کا, بلکہ کھانا بھی کھاؤں گا, آپ سے گفتگو بھی کروں گا. کوئٹہ ہی آ کے کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی جہاں ایشو ہو وہاں جا کر گفتگو کی جائے. بریک کے بعد آؤں گا تو اپنی نمائندہ بشرا قمر سے معلوم کروں گا کہ اس وقت اوور آل بلوچستان میں جو عام آدمی تو سفر کر رہا ہے, جو راستے کون کون سے کھلے ہیں, کہاں سے آ سکتے ہیں, کہاں سے جا سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے, اور پھر ہم کنکلوڈ کریں گے بشرا سے. اور یہ معلوم کرنا چاہیں گے بشرا کہ اس وقت اگر میں بلکہ اس لیے کہ آپ کو بھی علم ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ریلوے کے راستے, روڈوں کے راستے, جہازوں کے راستے آتے جاتے ہیں کوئٹہ, اور کوئٹہ سے آگے جاتے ہیں پھر ایران بارڈر. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ مثلا جو مین شاہراہ ہے کوئٹہ کراچی کی, پھر کوئٹہ گوادر کی بھی ہے, کوئٹہ تربت کی بھی ہے, کوئٹہ سے پھر پشین, اور پھر آگے چل کے چمن, اور چمن سے جو بارڈر تک کی ہے. تو اس وقت اب کیا صورتحال ہے؟ پہلے تو بیشتر علاقے کہتے ہیں کہ سڑکیں بند تھیں, ٹرینیں بھی شاید ابھی تک نہیں کھلی ہیں, جہازوں کا مجھے علم نہیں, کرائے بڑھ گئے, وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن کیا صورتحال ہے جو مین شاہراہیں جو ہزاروں کی تعداد میں خاص طور پر عید میں لوگ اپنے عزیزوں پیاروں سے ملنے جاتے ہیں؟ جی بشرا صاحب, اس وقت چاراہوں کی صورتحال تو کلیئر ہے, کیونکہ جو احتجاجوں کا سلسلہ تھا وہ گزری جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. لیکن جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز کو ایک احکامات ضلع انتظامیہ کی جانب سے دیے گئے ہیں کہ وہ دن کے وقت جو ہے ٹرانسپورٹ لے جا سکتے ہیں, لیکن شام ڈھلتے ہی 5 بجے کے بعد کسی بھی ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ بلوچستان سے جانے کی اجازت نہیں ہے. بلوچستان میں گزشتہ 3 مہینے سے لگاتار صورتحال یہی رہی. ہم دیکھ رہے تھے کہ جو لاپتہ افراد ہیں وہ اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے کبھی جو ہے وہ حسدار کو بند کر دیتے, کبھی منگوچر کو بند کر دیتے تھے, کبھی سوراب کا علاقہ جو ہے وہ بند نظر آ رہا تھا, کبھی اسی طرح سے جو ہے تربت اور پنجگور کے علاقوں میں لوگوں کے دھرنے جو ہیں وہ شاہراہوں پر جاری تھے. لیکن 2 روز قبل جس طرح سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو سریاب روڈ پر ان کا احتجاج جاری تھا اور انہیں وہاں سے منتشر کرنے کے لیے کارروائی کی گئی, تو اس کے بعد اس کارروائی کو دیکھتے ہوئے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو قائدین تھے ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ اب وہ جو ہے اپنا آگے کا لائحہ عمل طے کرنے جا رہے ہیں, اور آگے کا لائحہ عمل طے کرنے تک جو ہے وہ کسی بھی شاہراہ پر دھرنا نہیں دیں گے.
तो इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान की किसी भी ऐसा इलाका नहीं है कि जहां पर धरना दिया जा रहा हो। एक दो इतलात रही हैं जरूर कि तुर्बत के इलाके में धरना दिया गया था और हब के इलाके में धरना दिया गया था, लेकिन वो भी मुसद्दिका इतलात नहीं मिल सकी। तो इस वक्त कोई भी शहरा ऐसी नहीं है जो बंद नजर आए। लोगों को नहीं, यानी तकलीफ अब नॉर्मल में ख्याल मसाइल और सबसे ज़्यादा मुश्किलात हैवी यही हो ट्रैफिक रही हैं। कराची कोयटा का होता है, कोचों और बसों का होता है, और ये बाई रोड लोग जाते हैं। ये इसके बारे में है कि बगैर किसी रुकावट के ये रास्ता कराची कोयटा का खुला है? जी बिल्कुल, सुबह तक जो इतलात थी उसमें भोतानी का इलाका है हब में, वहां पर जो है ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से कोई अपने मुतालबात के हक में कोई एहतजाज किया गया था, तो वहां की भी पुलिस ने जो है वो क्रेन मंगा के जो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से बसें खड़ी करके रास्ता रोका गया था, वो ट्रांसपोर्ट्स वहां से हटा दी गई, बसें हटा दी गई हैं और रास्ता जो है वो अब खोल दिया गया है। कहीं से भी ऐसी कोई इतलात नहीं है कि कोयटा कराची रास्ते में जो है कोई हर्डल्स इस वक्त बलूचिस्तान एक के तो एरिया में आ रही बुशरा, है। ऐसा नहीं है हाँ, कि ये मुश्किलात फ़ायदा ये उठा होती रही हैं। हैं हमारी जो कुछ एक आध प्राइवेट एयरलाइनें चली थी, कहते हैं जी 25,000 का टिकट 60-60,000 का हो रहा है, और वो भी एयरलाइनें अब क्या PIA समेत चल रही हैं? अब आ गई खबर? बिल्कुल इसी तरह से है मुजाहिद साहब के, लाजमी बात है ट्रेनें बंद हैं, बाय रोड सफर जो है वो एहतजाजों की वजह से काफी डिस्टर्ब रहा और लोग भी रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि यहाँ पे पल भर का कुछ पता नहीं चलता। किसी भी वक्त जो है कोई भी शारा बंद कर दी जाती है, जिस पर लोगों ने जब हवाई सफर का इंतखाब किया तो चाहे PIA हो या निजी कोई एयरलाइन हो, उनकी जानिब से 50 से 60,000 रुपए की जो है वो टिकट कर दी गई। तो मुतवसत तबका तो उससे सफर करने से कासिर था, लेकिन हमने देखा कि जो हाई क्लास तबका है वो भी इस वक्त चिल्लाता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि एक तरफा टिकट जो है अगर 50,000 की पे करेंगे तो उन्हें एक शहर से दूसरे शहर की सफर के लिए एक शख्स को जो है वो तकरीबन 1 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ रहा है। ठीक है, बुशरा कमर हमें ये बता रही थी कि एक हद तक बलूचिस्तान में कल से जो है, यानी गुज़िश्ता रोज़ यानी इतवार से बेशतर शाहराहों पर धरने ख़त्म हो गए हैं, रास्ते खुले हुए हैं। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बिल्ली को इजाज़त दीजिए।